السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ وہ ہر ینگسٹر کی، ہر پیرنٹ کی، ہر مسلمان کی، ہر انڈیویجول کی نیڈ ہے۔ اینی آئیڈیا کہ ہم کیا بات کریں گے؟ غصہ، اینگر مینجمنٹ۔ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں گی۔ جہاں پہ بھی میں جاتی ہوں، اینگر سے ریلیٹڈ ضرور ہر ایک کے مائنڈ میں ایک کویشچن ہوتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اور اسپیشلی جب میں بہت ایجوکیٹڈ لوگوں سے بات کرتی ہوں جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں، جو بہت ریسرچ بیسڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے بات کرتے کرتے جب وہ بہت پریشانی سے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا غصہ نہیں مینج ہو رہا، اور میں جب ان کو کہتی ہوں کہ اچھا آپ نے اینگر مینجمنٹ کے بارے میں کتنے آرٹیکلز گوگل کر کے پڑھے ہیں، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا، انہوں نے کوئی ٹاک نہیں سنی ہوتی، سوائے کوئی رینڈم ٹاک کسی نے شیئر کر دی اور انہوں نے بہت بوریت میں اس ٹاک کو سن لیا ہو، لیکن ایز اے ریالٹی وہ خود سے کچھ نہیں سن رہے ہوتے۔ تو غصہ جو ہے اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی تمام فرسٹریشنز کو بہتر بنا سکیں۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جو اینگر ہوتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے نا، دیٹس این آنیسٹ ایموشن۔ یعنی یہ سوچنا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں غصہ آتا ہے۔ غصہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ کام ایسا ہے جو مس مینجڈ ہے، کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے جو صحیح نہیں چل رہا، کوئی ایسا کام ہے جس کو آپ کو کرنا ہے یا وہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے، اور کیونکہ آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ کی باڈی ان اے وے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کو وارن کر رہی ہوتی ہے، یہ قسم کا سائرن بج رہا ہوتا ہے آپ کے اندر کہ ڈو سم تھنگ اباؤٹ یور لائف۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم غصے کو تو سمجھتے ہیں، ہم ہر ایک سے بات بھی کرتے ہیں غصے کے بارے میں، بٹ وی آر ناٹ ایکچولی مینیجنگ اٹ ایز وی شوڈ۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ غصے کو مینیج نہیں کر سکتے وہ اپنی پیپل مینجمنٹ، ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں کر پاتے۔ اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ غصے کے ڈفرینٹ ایکسپریشنز آ چکے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پر غصہ اتارتے ہیں، کچھ لوگ باہر کے افراد پہ غصہ اتارتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں آپ دیکھیں بہت سا جو ڈومیسٹک ابیوز آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے یہ نہیں سیکھا کہ اس غصے کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم غصے کی مینجمنٹ پہ بات کریں گے جو ہمارے یہ سیشنز ہیں، اور گریجولی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاؤں گی کیا کیا کام آپ کریں، اور ویکلی اگر جو میں آپ کو ٹاسک دوں ان کو آپ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے غصے کو نا اینالائز کرنا ہے پراپرلی۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن میں بھی کہہ دیا گیا کہ غصے کو پی جاؤ، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے غصے کو دبا دو۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس۔ زیادہ تر لوگ جب کہتے ہیں نا میں برداشت کیا، میں نے برداشت کیا، پھر میں پھٹ پڑی، یا مجھے پینک اٹیک شروع ہو گئے، یا مجھے ڈپریشن ہو گیا، یا میں سیلف ہارم میں چلی گئی، میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ نے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ نہیں کیا۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں بہت آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، جب آپ کیا کرتے ہیں پانی پیتے ہیں، بہت آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور جیسے ہی آپ کو پانی کا وہ گلاس آپ پیتے ہیں آپ کو پوری باڈی میں وہ سکون محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم آپ پیسفل ہوتے جا رہے ہیں، ٹھنڈ پڑ گئی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو غصے کو مینیج کرنے سے بھی یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اندر اندر وہ بلڈ ہو رہا ہے، آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں کسی کو سنا دوں، پھر آپ کمرے میں آ کے رو رہے ہیں، آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ It doesn't happen like that۔ تو سب سے پہلے کیا ہوگا، فرسٹ اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے اینالائز کرنا ہے کہ میری لائف میں جو غصہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو جینیٹک بھی کہہ دیتے ہیں۔ دراصل نا ہمارے خاندان میں سب کا غصہ ہے، اس لیے میری بھی جینز میں آیا۔ یہ بات بھی اپنے لیے فارمولے کے طور پہ یاد رکھ لیں کہ جہاں پر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے،
قرآن کو ہم پڑھیں, حدیث میں پڑھیں اور ہمیں بتا دیا گیا کہ لک اف یو ڈو دس اور یو ایکٹ لائک دس تو تم نے پھر جہنم میں جانا ہے, تم جنت میں نہیں جا سکتے. یا اگر یہ نیگیٹو ٹریٹ ہے, اس کو تم نے کنٹرول کر لیا, اس کو مینیج کر لیا, تو جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. سو دیٹ مینس کہ یہ بات میرے کنٹرول میں ہے. ہاؤ از دس پاسبل کہ سم تھنگ از ناٹ ان مائی کنٹرول, ان مائی جین, میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی اور پھر مجھے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی پڑے. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں پھر ہو سکتی اس کی نا. تو اس لیے یاد رکھنا ہے, فوراً سمجھ آ جانی چاہیے ٹھیک ہے کچھ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیملی میں چلے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈویبل جاب ہے. اگر ڈویبل جاب نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ رکھتے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بچپن سے اپنے ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کیسے غصہ کر رہے ہیں اور جو بیہیویئرز آ رہے ہیں, تو ہمارا جو ایکسپوجر ہوتا ہے بچپن سے وہ ہم سے بہت سے اس طرح کے معاملات کرواتا ہے. بچپن سے ہم نے دیکھا, مثلاً آپ کو اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنانی ہوگی اور اس چیک لسٹ میں یہ ہوگا کہ while I was growing up میں نے اپنی مدر کو, یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مدر ورکنگ ہیں یا کسی وجہ سے وہ کاموں میں بزی ہیں, someone else is taking care of you, دادی ہوتی ہیں, نانی ہوتی ہیں, پھپھو ہیں, خالہ ہیں, یا کوئی بھی رشتہ دار ہے, کہ کچھ گھروں میں بہت پرانی کوئی میڈس ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ گروئنگ اپ میں نے اپنے ارد گرد اس غصے کا اظہار کیسے دیکھا, والدہ کے ذریعے یا جو بھی میرے کوئی گارڈین تھے اس کے ذریعے, والد کے ذریعے, پھر اس کے بعد جو باقی افراد تھے, بہن بھائی ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, انکل آنٹس ہیں, پھر اسکول جانا شروع کیا تو ٹیچرز ہیں, پھر اس کے بعد میری اپنی انٹریکشن اپنے فرینڈز کے ساتھ شروع ہوئی تو وہاں پر یہ اظہار کیسے ہوتا تھا. مثلاً میں اگر اپنی چائلڈہڈ میں جاؤں اور مجھے کوئی غصیلہ انسان نظر آ رہا ہے وہاں پر, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ چیزوں کو توڑ رہا ہے, پھینک رہا ہے؟ کیا وہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی انسان غصے میں اور اس نے مجھے کہیں بند کر دیا کمرے میں, کلازٹ میں, الماری میں بند کر دوں گی. مثلاً آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے, مائیں کہہ دیتی ہیں کہ اگر تم نے کھانا نہ کھایا میں نے تمہیں کمرے میں بند کر دینا, میں نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دینا اگر تم نے شرارت کی. یہ غصے کا اظہار ہے نا. اسی طرح سے کسی نے میرے اوپر کبھی کوئی چیز پھینکی ہے, بچپن سے اگر میں نے کبھی دیکھا ہے کہ غصہ تو کسی اور پہ ہے لیکن میرے اوپر وہ چیز پھینکی گئی ہے, یا یہ ہے کہ گالی گلوچ کی گئی ہے, زور سے میرے سامنے دروازے جو ہیں وہ بینگ کیے گئے ہیں, شاؤٹ کیا گیا ہے, مار پیٹ بھی ہے میں نے اپنے سامنے دیکھی ہے, اس میں میں نے کسی کو لان تان کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ سارے جو طریقے ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے کن معاملات کو اپنے اندر انٹرنلائز کیا, اور بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ لسٹ بنانی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم دوسرے سٹیج پہ آ جاتے ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی میرے ارد گرد بچپن سے افراد تھے ان کو میں کیسے ڈسکرائب کروں گی. مثلاً میری زندگی میں میری والدہ کیسی ہیں بچپن سے جوانی تک, میرے والد کیسے ہیں, میرے بہن بھائی کیسے ہیں, اور میرے ان سب افراد کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے رہے ہیں, خوف کے رہے ہیں, غصے کے رہے ہیں, ڈر کے رہے ہیں, محبت کے رہے ہیں. زیادہ تر ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملے جلے ہوتے ہیں, مکسڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کون سی بات زیادہ حاوی ہے؟ ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بائی لارج میرے گھر کے تعلقات آپس میں ہم تو سب کے بہت اچھے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, ہاں کبھی کبھار کوئی غصے کا آؤٹ برسٹ ہوتا تھا. اب اس کا جو لرننگ ہوگی اور اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اور ایک یہ کہ روز ہی کھچ کھچ ہے, روز ہی لڑائی جھگڑا ہے. میں کتنی ینگسٹرز سے جب ملتی ہوں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں, ان سے پڑھائی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے, بیکاز وہ کہتی ہیں ہم جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں اتنا سب لوگ ایک دوسرے کو پک کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا. سم ٹائمز آپ دیکھیں جیسے یونیورسٹی لیول پہ آ کر آپ کی شام تک کلاسز ہوتی ہیں, کچھ لوگوں نے بسز پہ جانا ہوتا ہے, شام تک جا رہی ہوتی ہیں, کوئی ارلی بس بھی جاتی ہے, لیکن کئی دفعہ پھر ایسے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں گھر, دے آر ریلکٹنٹ ٹو گو ہوم. لڑکے ہوتے ہیں تو وہ فرینڈز میں بیٹھے رہتے ہیں, کئی دفعہ باہر چلے جاتے ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ وہیں بیٹھی رہتی ہیں, وہ ڈپریس بھی رہتی ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر.
پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہماری سپلٹ پرسنالٹیز اس وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں کہ ہم سوشل گیٹ اپ میں تو بہت اچھی طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں اپنے پرابلمز کو ریزالو نہیں کر سکتے، اور وہاں پر ہم یہی کر رہے ہیں، کام چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ میرے پاس پیرنٹس آ جاتے ہیں بہت پریشان ہو کے اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا جوان بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور وہ اتنے ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، مثلاً اگر ہم نے صرف نیا فون ہی نہیں لے کے دیا، انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے ہم سے، ٹھیک ہے، پیسے مانگے ہیں، پرمیشن مانگی ہے، پھر محبتیں ہو جاتی ہیں، ان کے ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ان پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اور ان سارے معاملات میں والدین کہتے ہیں ہم بے بس ہو گئے ہیں کیونکہ اتنا چیخنا چلانا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ محلے والوں تک آوازیں جا رہی ہوتی ہیں، پھر ہم اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ جو بچہ مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بچے کو جو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ اس پہ خوش بھی نہیں ہوتا۔ ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے نا، ایوری ون از سٹنگ آن اٹ، ایوری ون از ناٹ آئیڈینٹیفائنگ کہ اس میں کرنے کا کام کیا ہے، اور ہم سپرفیشل طریقے سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس سے اگلے سٹیج پہ جانا ہوتا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ میرا کس کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ بلڈ ہوا ہے، جو میں نے وہی بات ہے کہ اینگر کے سارے پیٹرنز دیکھے ہیں بچپن سے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا ایکسپریشن آف اینگر اپنے ان تمام ریلیشن شپ میں گھر میں کیسا ہے، کیونکہ دیکھیں جس سے ہم سپرفیشل طور پہ ملتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں کالج یونیورسٹی میں جا کے ملے یا سوشل گیدرنگ میں ملے، آپ اپنے آپ کو سسٹین کر لیں گے، لیکن آپ کے جو ڈیپ روٹیڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، اور ابھی شادی سے پہلے سفرنگ ہوگی تو شادی کے بعد یہ سفرنگ آپ انٹینسیفائی کریں گے۔ اکثر اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ینگ بچیاں جو بہت پرابلمز پہ ہوتی ہیں، کئی دفعہ وہ پرابلمز گھر سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں بس ایک دفعہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، میں بیچلرز کر لوں، میں ماسٹرز کر لوں، مجھے کوئی جاب مل جائے، میں اس گھر سے نکل جاؤں، دین ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن ان مائی لائف۔ تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیر از اے بیڈ نیوز فار یو، things are not going to be fine in your life. Why? Because living in that environment you have not actually worked on yourself. آپ نے اپنے اوپر کام ہی نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ کام کر رہے ہیں اور ایک ٹاکسک انوائرمنٹ آپ کو ملی ہوئی ہے اور آپ نے سارے صحیح طریقے سیکھ لیے ہیں، تو جب آپ اس انوائرمنٹ میں سے نکلیں گے تو آپ ڈفرینٹ ہوں گے۔ نہیں تو جیسے فیکٹری میں سے ایک وہ ٹپا لگی ہوئی چیز نکلتی ہے نا، ایک برانڈ ہی نکلتا ہے ایک فیکٹری میں سے، آپ بالکل وہ برانڈ ہوں گے، اس کی بائی پروڈکٹ ہوں گے۔ آپ کے بیہیویئرز جب آپ اپنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو بالکل وہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے کوئی اسکل بیسڈ لرننگ نہیں کی ہے، آپ نے صرف اسکیپ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور اس پہ پھر کئی لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ تو دیکھیں ہمارے اندر نا ریسورسز ہیں ڈفرینٹ طرح کے، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو ڈفرینٹ ریسورسز دیے ہیں، ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیے، ڈفرینٹ اسٹرینتھ دی ہیں، ویکنیسز بھی دی ہیں۔ جب ہماری لائف میں کوئی چیلنج آتا ہے نا تو بیسیکلی ہماری اسٹرینتھ کے مطابق ہوتا ہے، ہماری ویکنیس کے مطابق نہیں ہوتا، اور ہمیں اپرچونٹی دیا جاتا ہے کہ اس اسٹرینتھ کو کیا کرو اور آؤٹ شائن کرو۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اگر آپ سی ایس ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ کو سائیکالوجی کا ایگزام تو نہیں دے گا نا کوئی، آپ کو انگلش کا تو نہیں دے گا، عربک کا تو نہیں دے گا نا، آپ کو سی ایس کا ہی ایگزام آئے گا اور آپ کی اسی اسکل کو جو ہے وہ جانچا جائے گا۔ تو سملرلی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے ہیں وہی ٹیسٹ ہماری لائف میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے دماغ میں نا یہ الجھنیں ہوتی ہیں، ہم انہی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں، وی آر کانسٹنٹلی تھنکنگ ان آور ہیڈ کہ کیا کریں، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں 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 کیوں، وائی، وی آر جسٹ اسٹک ود دس وائی۔ تو وائی سے زیادہ آپ موو آن کریں کہ اوکے یہ ٹیسٹ آیا ہے نا، میری اماں ایسی، میرے ابا ایسے، میرے گھر کا انوائرمنٹ ایسا، میرے کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ، یا میرے گھر والے سیٹلڈ ہیں، مجھے بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ So that means کہ there is a resource within me which needs to be flourished, which needs to come out, which needs to be practiced. اور جب میں اس کو پریکٹس کروں گی تو پھر کیا ہو جائے گا، اس سے میرے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری بھی آئے گی اور میرے اپنے اندر سکون بہت آئے گا، میں اپنے چیلنجز کو بہت زیادہ اچھی طرح سے مینج کر سکوں گی۔ یہاں سے آپ نے ایک اور بات بھی سوچنی ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو الگ الگ اور when they are in a relationship وہ میں کیسے دیکھتی ہوں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسپیشلی کسی بچی نے بچپن سے ایک ٹاکسک ریلیشن شپ بٹوین دا پیرنٹس دیکھ لیا ہے، اینگر کا ریلیشن شپ بٹوین دا پیرنٹس دیکھ لیا ہے، اس کے دو رویے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ وہ ریبیل کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی، بیکاز آل مین آر لائک دیٹ،
میں نے اپنے بھائی کو بھی ایسے دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے اگر باپ وہ ایک رویہ دے رہا ہے تو بیٹے نے بھی نہیں سیکھا ہوگا کہ کیسے اپنے اینگر کو مینیج کرنا ہے. اور اسی طرح سے میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کو بھی دیکھا تو سب مرد ایسے ہوتے ہیں. اب وہ مجھے نا ایک فیمنزم کی موومنٹ نظر آ رہی ہے. آئی ایم موونگ ٹورڈز دیٹ. اچھا، دوسرا رویہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں اس رویے سے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور شادی شدہ زندگی میں کوئی بھی چیلنج آتا ہے، ناٹ نیسسریلی کہ آپ کو ہمیشہ ہی چیلنج آئے، لیکن کوئی بھی چیلنج آتا ہے جو اینگر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کو باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی، آپ کو اسے ڈیل کرنا نہیں آتا. اور بہت سی ایسی لڑکیوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ پھر اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ اس طرح لیتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ نے مار دیا، کچھ کہہ دیا، چیخا چلایا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، بیکاز میں نے تو بچپن سے دیکھا ہے کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں رویے ٹھیک نہیں ہیں کہ نہ آپ اس ایکسٹریم پہ جائیں نہ آپ اس ایکسٹریم پہ جائیں. بٹ فار دیٹ یو ول ہیو ٹو اینالائز how you saw those relationship, how you internalize relationship in your family between a male and a female figure. اب آپ دیکھیں نا آج کل کا کتنا بڑا چیلنج یہ بھی آ رہا ہے کہ ٹی وی ڈرامے آ رہے ہیں، فلمیں آ رہی ہیں جس میں ایک بہت ہی ہینڈسم لڑکا دکھایا جا رہا ہے جو کہ ہیرو ہے، اور آپ کو کسی پچھلے ڈرامے میں بھی وہ بڑا پسند تھا اور آپ اس کو آئیڈیلائز کرتی تھیں. اور اب جو کرنٹ ڈرامہ ہے اس میں وہ بہت ٹاکسک ہے، وہ مار پیٹ کر رہا ہے، وہ ٹارچر دے رہا ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ کے دل بس وہیں پہ دھڑک رہا ہے اور ہائے ہائے نکل رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ ہائے یہ کتنا اچھا ہے. آپ اس ٹاکسسٹی کو انجوائے کر رہی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ ہیرو تو نہیں آپ کی زندگی میں آئے گا، لیکن جو بھی ہیرو آئے گا آپ کا ریلیشن شپ اس سے کیسا ڈیولپ ہوگا؟ بہت ہی ٹاکسک ہو جائے گا، بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنا اینگر کیسے ایکسپریس کرتی تھی، اور جب میں ٹین ایج میں آئی تو پھر میرا ایکسپریشن آف اینگر کیسا ہونا شروع ہو گیا. یعنی ان ساری کاموں کو، ان ساری باتوں کو اینالائز کرنا ہے. پہلے جتنا اچھا آپ کا انالیسس ہوگا نا، پیپر پہ کریں، سٹ ڈاؤن اینڈ رائٹ ڈاؤن آل دیز فیکٹرز. جو بات جہاں یاد آئے اس کو یہاں لکھیں، اس کو یہاں لکھیں. پورا اپنا ایک میپ کریں کہ اوکے دس از ہاؤ مائی پرسنالٹی ہیز بین بلڈ، دس از وٹ از ان مائی پیراڈائم ناؤ ریلیٹڈ ٹو اینگر. اس لیے میں ہیلپ لیس فیل کرتی ہوں اپنے غصے کی وجہ سے. اب اگلا سٹیپ آتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اگر انالائز کر لیں، کچھ لوگ تو انالیسس کے بغیر بھی یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دے اسٹارٹ بلیمنگ دیئر فیملیز. میرے ماں باپ کا قصور، اور وہ جا کے اپنے فیملی ممبرس کو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی، آپ نے مجھے ڈسٹروائے کر دیا. کچھ لوگ دل میں بس وہی بات ہے، فتوے دیتے رہتے ہیں کہ کیسے ماں باپ ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیے بلیمنگ جو ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے اینگر اور ایگریشن کو بڑھا دیتی ہے، ہماری فرسٹریشنز کو اور اوپر کر دیتی ہے. بلیمنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آئی ایم فائن، آئی ایم دا وکٹم، اور وہ جو دوسرا انسان ہے نا اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بلیم از دا بیسٹ وے ٹو اسٹے ان دا پرابلم. جو انسان بلیم گیم کھیلتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ساری پاور دے رہا ہے، وہ اپنے مسائل کے اوپر ہی بیٹھا رہے گا، وہ صرف اپنے لیے سوری فیل کرتا رہے گا، اور وہ کبھی بھی ان کنٹرول نہیں ہوگا کسی سچویشن کے. دوسرا امپورٹنٹ بات یاد رکھنی ہے، دا پاسٹ کی ناٹ بی چینج. آپ 100 دفعہ جا کر اپنے گھر والوں سے بات کریں اور وہ شرمندہ بھی ہوں اور وہ کہیں بیٹا مجھے واقعی احساس ہوا ہے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہارے اوپر ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی. And if you keep bringing back the same challenge, nobody can go back in the past. ہم پیچھے جا ہی نہیں سکتے. ہم صرف اس سے کیا کریں کہ اپنی فرسٹریشن جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری امیجری جو ہے پھر ہمارے مائنڈ میں اور اسٹرانگ ہوتی ہے. جیسے ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے نا جس کو پھر دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں رنگ بھرتے جا رہے ہیں اور کوئی لیٹسٹ کیمرہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں جس سے ہمارا دکھ اور بڑھ رہا ہے، پین اور بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب ہم بہت اسٹرانگ پکسلز کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ نہیں، جب بھی ہمیں کوئی بچپن کی ایسی بات یاد آئے یا پاسٹ کی کوئی ایسی امیجری یاد آئے جو بہت پینفل ہے، اینگر سے ریلیٹڈ ہے، جس نے ہماری زندگی کو خراب کیا ہے، تو ہم نے واقعی سوچتے سوچتے اس امیج کو پھیکا کرنا ہے. پہلے اس کے رنگوں کو ختم کرنا ہے، پھر اس کو ڈم کرنا ہے، پھر اس کو ایسے ویژولائز کرنا ہے کہ یہ دور ہوتی جا رہی ہے، مجھے بلرڈ نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کو ختم کرنا شروع کر دینا ہے.
یہ اگر آپ ڈیلی پریکٹس کریں گے، کچھ لوگ ود ان فیو ڈیز کر لیتے ہیں اس کام کو، اور وہ کہتے ہیں آئی اسٹارٹ فیلنگ بیٹر بیکاز وہ جو پاسٹ کا ایک پریشر تھا، لوڈ تھا، وہ میری لائف سے ختم ہو گیا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو 6 مہینے سال بھی لگ جاتا ہے، کچھ کو 4 5 سال لگتے ہیں، اور یہ بار بار یہ والی پریکٹس کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک دم اس امیج کے بارے میں سوچا، آپ کہتے ہیں اچھا چلو اس کو تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹ کرتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی میرے سے نہیں ہو رہا، دا امیج از ٹو اسٹرانگ، تو ہم ان کو کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، جسٹ تھنک کہ مجھے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے. وہ سوچتے ہمارا برین جو ہوتا ہے نا اس کو پیچھے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا ایسا دماغ دیا، اس کو ایسی ٹیکنیکس اس کے اندر رکھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسی پین سے بچا سکیں جس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ ہم وہ کام کر نہیں رہے ہوتے نا، تو اس لیے پھر ہمیں وہ فائدہ بھی نہیں حاصل ہوتا. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنے ایموشنز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، اور وہ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، شادیاں، ہلا گلا، ہم دکھ میں بیٹھے ہیں. اور پھر ہم اکثر کہتے بھی ہیں دیکھو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ایگزیکٹلی ہم خود اپنے لیے ایک مشکل کا بیگیج جو ہے بڑھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ فائن، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے، میری زندگی میں یہ چیلنج ہے اور آئی ایکسیپٹ دیٹ چیلنج. اللہ تعالیٰ نے مجھے ریسورسفل اسی کے لیے بنایا ہے، اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اسی کو دیکھ کر سیکھ کر آگے بڑھنا ہے. اور میں نے کیا کام کرنا ہے، اب اگلا سٹیپ آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے پھر اب لکھنا شروع کرنا ہے کہ کن لوگوں کو میں اپنی لائف میں بلیم کرتی ہوں، جن کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں مجھے ان پہ غصہ آتا ہے، میں ان کو کیوں بلیم کرتی ہوں. پھر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اچھا انہوں نے مجھے کیسے ہرٹ کیا ہے، لکھیں کہ میں کیسے ہرٹ ہوئی ہوں. پھر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا میری فیلنگز کیا ہیں اس شخص کے بارے میں. اب آپ جب اپنی اس سارے مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو ایک میسج دیتے ہیں جو کہ والکاظمین الغیظ کا حصہ ہے. کیا تھا؟ والعافین عن الناس، درگزر کرنا. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے آپ کو انہی ایموشنز میں ٹریپ رکھا تو اٹس لائک آئی ایم ان دا جیل. آپ ایکچولی امیجن کریں اپنے آپ کو کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، زیادتی کرنے والا تو باہر ہے، انجوائے کر رہا ہے لائف کو، اور میں جیل کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہوں، اور میں وہاں سے بار بار کیا کہہ رہی ہوں، مجھے نکالو، مجھے اتنا ٹارچر ہو رہا ہے یہاں پر، مجھے نکالو، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، میں تو بے گناہ ہوں، مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے. اور آپ کو وہاں پر ایک آواز آتی ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ all you have to do is let go of this feeling for the other person. آپ کو کوئی سفارش نہیں چاہیے، کوئی تگڑا بندہ نہیں چاہیے جو آ کر آپ کو بچائے گا، کوئی لائر نہیں چاہیے. یو وانٹ ٹو بی بیلڈ آؤٹ، تو آپ وہاں سلاخوں کو پکڑے ہوئے اس شخص کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو بتائیں اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. میں کیوں اپنی زندگی کو ضائع کر رہی ہوں، وہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ پاسٹ میں اس شخص کے بارے میں سوچ کے یا اس انسیڈنٹس کے بارے میں سوچ کے میں اپنے آپ کو لیٹ گو کر کے آگے کیوں نہیں بڑھتی. اور جیسے ہی آپ نے یہ سوچا تو کیا ہوگا، وہ جیل ختم ہو جائے گی جیسے کارٹونز میں ہوتی ہے، اور آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا اور آپ اس دروازے میں سے باہر نکلیں گے. اگر وہ انسان آپ کے سامنے آتا بھی ہے، وہ سچویشن آپ کے سامنے آتی بھی ہے، تو آپ اپنے آپ کو فوراً بتاتے ہیں، وہ ہلکی سی ایک پنچ آئے گی، اوہ کہ پہلے ہوا تھا، لیکن وہ بلیک اینڈ وائٹ امیج ہے یا وہ بلرڈ امیج ہے، وہ چلی گئی ہے، اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مٹی پاؤ. آئی ہیو مور آف مائی ڈریمس ٹو پرسو. مجھے رات کو اس کے بارے میں سوچ کر، اس مسئلے کے بارے میں سوچ کر اپنی نیند نہیں خراب کرنی. مجھے بلیڈ لے کر اپنے آپ کو کٹ نہیں لگانے اس غصے کی وجہ سے. مجھے اپنی جان لینے کے بارے میں نہیں سوچنا کہ میں اپنے آپ کو ماروں کیسے. مجھے اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی، اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا کہ میری زندگی میں ایسے کیوں ہوا. میں نے ان سارے نیگیٹو ایموشنز کو لیٹ گو کر دیا، اور میں اس وقت کیا کر رہی ہوں، میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں میں نے نہیں معاف کرنا. معاف نہیں کرنا تو کیا ہوگا، ٹن دوبارہ جیل آ گئی. کیونکہ اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسے معاف کریں نہ کریں. فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ آپ کو پڑ رہا ہے، مجھے پڑ رہا ہے. تو مجھے تو اپنی پین کو ریلیز کرنا ہے، کیونکہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کیا مطلب ہے، ایک شخص نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اور میں اسے چھوڑ دوں، کچھ نہ کہوں. میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اس جیل میں سے نکل آئیں. جو دن رات آپ اس جیل میں رہ کے اپنے آپ کو خود ٹرامیٹائز کر رہے ہیں، یو ہیو اے وے آؤٹ آف دیٹ جیل. تو اپنے آپ کو جب آپ نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا
پھر آپ کی گروتھ کا پیرامیٹر جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوگا. پھر آپ کو راستہ نظر آئے گا کہ اچھا بہت سارے کرنے والے کام ہیں جو کہ مجھے کرنے چاہیے اور ان کی طرف میں بڑھوں. آپ نے جب معاف کرنا ہے نا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے. بہت سی سچویشن میں ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. میں نے یہ کیوں بولا, میں نے یہ کام کیوں کیا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو چھوٹا سا اور کام, کیونکہ اس ویک کے اینگر کے بہت سارے آپ نے کام کرنے ہیں. اینگر کو یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں کچھ ٹاسک کرنے ہوں گے. ٹاسک کے بغیر یو ول ناٹ بی ایبل ٹو مینج دیٹ اینگر. اور اس میں پھر کیا ہے, یہ سارے کام کریں اور پھر کرنٹ ٹائم میں آ جائیں. کرنٹ ٹائم میں آ کر دیکھیں کہ اچھا اب مجھے غصہ کہاں کہاں آتا ہے, کس بات پہ آتا ہے, کون سی چیز ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے میں غصے میں آ جاتی ہوں. میں اپنا اینگر کیسے شو کرتی ہوں اور میں اس کو کیسے مینیج کرتی ہوں, اور اگر میں مینیج کرتی ہوں تو کوئی مجھے ریزلٹس ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. تو یہاں تک ابھی آپ یہ ٹاسک کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم اس سے تھوڑا سا آگے دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اینگر کی انٹینسٹی کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرا اینگر کہاں پہ ہے اور پھر ہم نے اس کی انٹینسٹی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.